دندان سازی اور دانتوں کے علاج میں استعمال ہونے والے اوزار ہر آنے والے مریض کے منہ میں آزادی کے ساتھ گھسا دیے جاتے ہیں۔ مستند ڈینٹسٹ جراثیم سے پاک کرنے کے لیے ان اوزاروں کو جدید سائنسی اصولوں کے مطابق استعمال کرتے ہیں، لیکن فٹ پاتھی دندان ساز کے آلات جراحی کیا ہیں اور وہ ان کی صفائی کے لیے کیا کیا جدید نسخے دریافت کرتا ہے، ملاحظہ کیجیے۔ اوزار ہمارے یہ ہیں جی، اس میں جو تو پرانے ہیں نا جو استعمال ہوتے ہیں، یہ اوزار آپ کے سامنے پڑے ہیں۔ جو ختم ہو گئے ہیں ان کو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے جو مقصد کے ہیں، یہ جو کینچی ہے نا، اس سے ہم جب یہ پلیٹ بناتے ہیں نا، یہ اس کی سائڈیں کاٹنی پڑتی ہیں اس سے، ٹھیک ہے، جو زیادہ مسالہ ہوتا ہے، اور ان سے ہم صفائی کرتے ہیں، رو لگا کے، اس میں رو لگا کے آپ کے ایسے صاف کریں۔ پھٹکڑی ہے، ٹھیک ہے، یہ کیمیکل ہے، لیکوڈ اور رنگ ہے، 3 چیزیں ہیں جس سے صاف کرتے ہیں۔ یہ مسالہ ہے، یہ دانت لگانے کے لیے، یہ تو خالی بوتلیں پڑی ہیں، یہ سمپلیکس پانی ہوتا ہے، اس میں ہم ملاوٹ کرتے ہیں اس کی، یہ اس میں بناتے ہیں ہم مسالہ، اس سے ہم صفائی کرتے ہیں، کینچی سے تار شار کاٹتے ہیں، کوئی دانت نکالتے نہیں ہیں، درد کی دوائی لگا دیتے ہیں، نکالتے نہیں ہیں، یا بہت زیادہ ہلتا ہو وہ نکال دیتے ہیں، ہم وہ یہ میڈیکل سٹور سے لاتے ہیں۔ کینسر، ہیپاٹائٹس، ایڈز اور ان جیسی ان گنت جان لیوا بیماریاں ان عطائیوں کے غلیظ کارناموں سے معاشرے میں پھیلتی ہیں، لیکن اس عطائی ڈینٹسٹ کا فلسفہ کچھ اور ہی ہے۔ اسپرٹ سے صاف کرتا ہوں، ہاتھ دھوتا ہوں، یہی اپنے منہ میں بھی استعمال کرتا ہوں، دوسرے کے منہ میں بھی استعمال کرتا ہوں۔ بیماریاں پھیلتی ہیں تو یہ میرے باپ نے تو ایجاد نہیں کیا، اب وہ آپریشن تھیٹر میں یہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ جو یہ کہتا ہے تو وہ آپریشن تھیٹر میں اس کو اسپرٹ کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اچھا، بیماریاں لگتی ہیں تو یہی ہاتھ میں اپنے منہ میں بھی مارتا ہوں، اور اس وقت سے ابھی تک مجھے تو ختم ہو جانا چاہیے تھا، میں یہاں صحیح سلامت کیوں بیٹھا ہوں؟ چونٹ سے لے کے ایک دن میں 10، 15، 20، 25 آدمی میرے پاس آتے ہیں، ان کے منہ میں میں ہاتھ مارتا ہوں، وہ ہاتھ اپنے منہ میں، میرے لیے کوئی نئے ہاتھ تو نہیں ہے نا، یہی ہاتھ میں، تو میں کیوں نہیں ختم ہوا؟ سب سے پہلے آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں۔ بیماری تو سب کو لگتی ہے، کس کو نہیں لگتی؟ آپ کو کبھی نہیں لگی؟ آپ حلفن مسجد میں جا کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو تو بیماری لگانا، لیکن اس کا وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن دَاءٍ إِلَّا أَنزَلَ لَهُ شِفَاءً۔ یہ عطائی خود کو کسی ماہر ڈینٹل سرجن سے ہرگز کم نہیں سمجھتا، اسی لیے ہر طبی نکتے کا گھڑا مڑا جواب حاضر خدمت ہے۔ یہ دانت کے اوپر یہ جو چیز جمی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھیں، ڈاکٹر نہیں نکال سکتا تو نکالے گا کون؟ اس عمر سے کام کرنے لگا ہوں، اب حساب لگا لو، میں ابھی تک اسٹوڈنٹ ہوں، میں ابھی تک سیکھ رہا ہوں۔ یہ کام ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ کام کروانے والا ہو ڈاکٹر اگر لوٹتا ہے تو پھر آپ کس کے پاس؟ اللہ پاک کے پاس جائیں گے۔ ماڈل بار کے لا کے دیں، میں آپ کو بنا دوں، یہ کوئی بھی بی ڈی ایس نہیں بناتا۔ میں جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یا یہ آپ مجھے ماڈل بار کے لا کے دیں، میں آپ کو ڈینچر بنا کے دوں گا، 1، 2، 4 دانت اگر لگوانے 10 لگوانے میں لگا کے دوں گا۔ 1965 سے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر دندان سازی سے لے کر دانت اور جبڑے کے آپریشن تک ہر کام کرنے والے جعلی ڈاکٹر عبدالواحد کی پریکٹس کیسی چلتی ہے اور کس قدر مریض یہ روزانہ بھگتاتے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ میں نے تو کسی کو بھی نہیں ٹھیک کیا، ٹھیک کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ میں دن میں میرے پاس کم از کم 20، 25، 30 آدمی آتے ہیں، کام کرا کے جاتے ہیں۔ میں حق پہ نہیں ہوں، میں انحق پہ ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں، مزدوری کر رہا ہوں۔ آپ ان لوگوں سے پوچھیں یہ کیوں آتے ہیں، یہ بار بار یہ لوگ کیوں آتے ہیں؟ ایک آدمی آتا ہے، کام کرا کے جاتا ہے، وہ 10 آدمی اوروں کو اپنے ساتھ، اپنے گھر والوں کو کیوں لے کے آتا ہے؟ آپ ہمیشہ کے لیے ٹی وی والے ہمارے خلاف بول رہے ہیں، اخبار خلاف بول رہی ہے، کمیٹی والے وہ ڈنڈے اٹھائے اور توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس کے باوجود یہ عوام کیوں پھیلا رہے ہیں، یہ پھیلا رہے ہیں، اس کے باوجود یہ عوام کیوں آتی ہے؟ ملاحظہ کیجیے، کمان بالآخر عوام الناس پر آ کر ٹوٹ ہی گئی۔ یہ عطائی چوک میں رکھ کر موت بیچ رہے ہیں، یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی مریض ان فٹ پاتھی ڈاکٹروں سے علاج کروانے کا اپنے تئیں معقول جواز رکھتے ہیں۔
عطائیوں کے بارے میں تو جی بڑا کچھ کہا گیا ہے، ہمیشہ یہ کچھ ہوتا ہے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ عطائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ پوڑی والا پل ہے راول پنڈی کا، یہاں پہ بھی آپ نے فلم بنائی ہے. یہ لوگ انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں، اور یہ جس قسم کی میڈیسنز دے رہی ہیں سارے اسٹیرائڈز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے انسٹرومنٹس آپ دیکھیں، ڈینٹل انسٹرومنٹس دیکھیں یہ کتنے گندے ہوتے ہیں اور ان سے کتنی قسم کی بیماریاں پھیلتی ہیں. اچھا سر، لوگوں کا کہنا ہے کہ غربت کی وجہ سے ہم لوگ ڈینٹسٹ بہت مہنگا ہے تو یہاں آتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ غربت کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیماری خرید لیں؟ ہاں جی بالکل، یہ بھی بات کسی حد تک ٹھیک ہے، کیونکہ آپ لوگ جو ڈینٹسٹ ہیں، جو سرجنز ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ 500 سے 1000 روپے تک فی لے رہے ہیں. یہ ساری ذمہ داری تو حکومت کی ہے نا، سرکار کی ہے، وزارت صحت کی ہے. لیکن مجھے نہیں پتا، یہ ٹی وی پہ ان کے پروگرامز آ جاتے ہیں، اخباروں میں بھی بڑے بڑے آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں، تصویریں آتی ہیں، لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوتا. 2-4 دن کے لیے سختی ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ لوگ پھر اپنی جگہوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. سرکار کو کیا کرنا چاہیے ایک ورڈ میں؟ سرکار کو کیا کرنا چاہیے؟ چھاپے مارنے چاہیے، ان کو ختم کرنا چاہیے. یہ سستا علاج کرتے اس لیے آتے ہیں. بھائی صاحب بات اس طرح کی ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں. اگر دکان پہ یہ میں نے 2 دانت لگوائے، ایک یہ ہے، دکان پہ گیا ہوں 1200 روپیہ مانگا ہے، ٹھیک ہے جی. ان کے پاس آؤں، یہ دانت میں نے 200 میں لگوائے، ٹھیک ہے جی. 1200 روپیہ میں نہیں دے سکتا تھا 2 سال بھی، اور غریب آدمی ہوں. ادھر اگر ان کے پاس لوگ آتے ہیں تو وہ آتے ہیں جو غریب آدمی ہوتے ہیں، وہ دکان کو فولڈ نہیں کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ گاہک آیا ہے، ایک ہی آیا ہے، اسی سے ہم نے سب کچھ برآمد کرنا ہے. اور یہ 10-20 روپے مزدوری لیتے ہیں ہم سے، اور ہمارا کام کر کے دیتے ہیں. یہ جی یہاں میں صحیح میں کرواتا ہوں. مجھے نہ اب تک ٹیٹس بھی ہوا ہے، نہ سی ہوا ہے، نہ کچھ ہوا ہے. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ کی مہربانی سے. اور یہ لوگ باتیں بتاتے ہیں، اصل میں یہ بات ہے کہ یہ لوگ کام کرتے ہیں بہت سستا. ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے نہیں ہیں، وہ لوگ آپ کو ہمارے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہو رہا ہے. اصل میں یہ مسئلہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. میں تو ابھی پہلی مرتبہ آیا ہوں. ادھر گیا تھا وہ 2200 روپے مانگ رہے تھے، یہ 10 روپے لیتے ہیں ایک دانت کے. حضرت انسان کا کیسا تکبر تیز ہے، خاک سے پیدا ہوا اور خاک سے بیٹا پرہیز ہے. ایک مداری کے پاس بندر اور ایک بکرا تھا جن کا دن بھر تماشا دکھا کر وہ اپنے لیے آٹا اکٹھا کیا کرتا تھا. بندر کو مداری کے جھولے سے آٹا چرا کر کھانے کی عادت پڑ گئی، لیکن چونکہ کھایا ہوا آٹا بندر کے منہ پر لگا رہ جاتا، لہٰذا مداری اپنی چھڑی سے مار مار کر روزانہ بندر کی کھال ادھیڑ دیا کرتا تھا. ایک دن بندر نے سیاست کی اور آٹا خود کھا کر تھوڑا سا بکرے کے منہ پر مل دیا. جو ہی مداری واپس آیا اور اس نے آٹا بکرے کے منہ پر لگا دیکھا تو اب کہ اس نے مار مار کر بکرے کی کھال ادھیڑ دی. پھر یہ روز ہونے لگا، آٹا بندر کھاتا تھا اور مار بکرا. ہم میں سے بہت سوں کی مثال بندر والی ہے، کیونکہ ہم اپنے ہر جرم کی سیاہی کا آٹا یا تو غربت کے منہ پر مل دیتے ہیں یا پھر حکومت وقت کے. خود کو دیکھنا تو بڑے دور کی بات ہے، ہمارے لیے کہی ہوئی کسی کی سچی بات بھی ہمارے دین و ایمان کو فوری داؤ پر لگا دیتی ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ان عطائی حکیموں اور جعلی دندان سازوں سے علاج کروانے سے بہتر ہے کہ جی بھر کے تکلیف اٹھائی جائے یا پھر موت کو گلے لگا لیا جائے. کیونکہ ایڈز، کینسر، ہیپاٹائٹس اور ٹی بی جیسی مہلک بیماریاں جو یہ عطائی ہمارے معاشرے میں پھیلا رہے ہیں، یہ کسی ایک فرد یا کسی ایک گھرانے کی موت نہیں بلکہ پورے معاشرے کی موت ہے. محکمہ صحت اپنے کروڑوں روپوں کے ایڈورٹائزنگ بجٹ کا کچھ حصہ اگر عوام الناس میں یہ شعور پیدا کرنے پر لگا دے کہ ہمیشہ علاج مستند ڈاکٹر سے کروانا ہے، تو یہ کوشش ہمارے معاشرے کی بہت سی بیماریوں کو کم کرنے میں مؤثر ثابت ہوگی.